ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس اور صدر ضلع جمعیت علماء بیلگام حضرت مولانا محمد سلیم صاحب ندوی دامت برکاتہ اور ضلع بیلگام کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا محمد عارف صاحب انعامی دامت برکاتہ اور یہاں مقامی گوکاک تحصیل جمعیت کے صدر حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہ اور بہت سارے تعلقات کے ذمہ داران صدور نظامہ باگل کوٹ سے تشریف لائی ہوئی وہاں کی جمعیت اور اس کے کارکنان، مجھے انتہائی خوشی و مسرت ہے کہ آج ضلع بیلگام کی ایک تحصیل گوکاک میں ایک شاندار دفتر کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ دفتر سے جو تصور قائم ہوتا ہے اس سے ہٹ کر ایک وسیع و عریض سہولیات سے لبریز یہاں یہ دفتر قائم ہے۔ ظاہر سی بات ہے دفتر قائم کرنے کا مقصد کام کرنا ہوتا ہے۔ گھر آدمی بناتا ہے رہنے کے لیے، بنا کے چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ دفتر یہاں کے لوگوں نے بنایا ہوگا تو کام ہی کرنے کے لیے بنایا ہوگا۔ میں آپ کو قرآن سے مثال دوں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کے تیسرے رکوع میں فرماتے ہیں مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مساجد تعمیر کریں۔ وہ کیوں کریں گے؟ ان کو کیا ضرورت ہے مسجد تعمیر کرنے کی؟ تعمیر سے مراد دونوں چیزیں ہیں، عمارت کی تعمیر ہو یا عملی اعتبار سے وہاں اعمال کو زندہ رکھ کر تعمیر ہو۔ دونوں جو ہے مشرکین کو یہ حق نہیں ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ مساجد کی تعمیر کریں۔ اس کی وجوہات اللہ نے آگے بیان کی اور ایک آیت کے بعد بتایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ بے شک مساجد کی تعمیر کرتے ہیں وہ لوگ جن کا ایمان اللہ پر ہے، آخرت کے دن پر ہے، اور وہ نماز پڑھتے قائم کرتے۔ نماز پڑھنے والے مسجد بنائے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور جن کو نماز ہی نہ پڑھنا ہو اور نماز جس خدا نے فرض کی ہے اس خدا پر ایمان ہی نہ ہو، وہ مسجد کیوں بنائیں گے؟ اس لیے اللہ نے کہا مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ، ان مشرکین کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ بنائیں۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دفتر وہ لوگ بنائے جن کو کام کرنا ہے، اور جن کو کام نہیں کرنا ہے ان کو دفتر بنانے کا حق بھی نہیں ہے۔ وقت گزاری کے لیے دفتر نہیں ہے، گپ شپ کرنے کے لیے نہیں ہے، بیٹھکیں اور مجلسیں کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کام کو وسعت دینے کے لیے، کام کو منظم کرنے کے لیے، کام کو مشوروں سے انجام دینے کے لیے، ساتھیوں میں جوڑ بنائے رکھنے کے لیے،
آپسی اتحاد قائم رکھنے کے لیے دفتر وجود میں لایا جاتا ہے، اور یہاں بھی اسی مقصد سے یہ دفتر وجود میں لایا گیا۔ جب آدمی کام کرتا ہے، چھوٹا کام کرتا ہے، تو لوگوں کو اس سے توقعات بڑھ جاتی، وہ اس کی طاقت سے بڑھ کر کے توقعات کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں جمعیت علماء بیلگام بھی بہت زیادہ متحرک ہے، فعال ہے، مختلف ان کی خدمات کے ساتھ دعوت و تبلیغ مستقل ایک کام ہے، اور مکاتب دینیہ مستقل ایک کام ہے، اور اس کے علاوہ مدارس مساجد سے منسلک ہے، وہ الگ ذمہ داری ہے۔ ان سب کے ساتھ جمعیت علماء کے ساتھ جڑ کر جمعیت علماء کے تحت جتنے کام ہیں ان کاموں کو انجام دینا یقیناً یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ جمعیت علماء ضلع بیلگام اس میں سر فہرست، چونکہ ہم لوگ کرناٹک کے اضلاع کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ جمعیت علماء ضلع بیلگام جمعیت علماء کے کاز میں اور اس کے اغراض و مقاصد میں ہمیشہ پیش رہنے والی جمعیت ہے، اور یہی اس کے تعلقات کا بھی حال۔ اب گوکاک جیسے ضلع جمعیت علماء بیلگام کے سیکرٹری صاحب نے فرمایا کہ ان کے اپنی تحصیلوں میں یا تعلقوں میں گوکاک ہمیشہ پیش رہتا ہے، یقیناً رہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ گوکاک جس رفتار سے کام کر رہا تھا، اس دفتر کے قائم ہونے کے بعد لوگوں کی توقع رفتار کئی گنا بڑھ جاتی۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اب تو دفتر قائم ہو گیا ہے، اب کام کی رفتار پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جائے۔ اگر دفتر کھول کر کے کام کی رفتار پہلے کی بھی باقی نہ رہے بلکہ اور سست ہو جائے، تو پھر تو دفتر کے قیام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگوں کی توقعات پر پورا اترنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دفتر کے قیام کے مقصد میں کامیابی حاصل کرنا کہ ہم اپنے کام کو وسعت دیں گے، آگے بڑھائیں گے، یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اور ہمیں امید ہے کہ جو ٹیم گوکاک میں ہے یا بیلگام ضلع کے تعلقوں میں ہے، یہ اور خود ضلع بیلگام کی جو ٹیم ہے الحمدللہ انتہائی متحرک فعال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پوری ٹیم کو، ضلع کی تعلقوں کی پوری جماعتوں کو اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی سہولتیں فراہم فرمائے۔ اس دفتر کے افتتاح کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے، یہاں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، لوگوں کے دلوں میں کام کرنے کا جذبہ اور زیادہ عطا فرمائے، آپسی جوڑ اتحاد اتفاق عطا فرمائے، اختلاف انتشار سے اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ تو میری تمہیدی گفتگو تھی۔ اب ایک دوسری بات آپ حضرات سے ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آدمی بھی کہا، انسان بھی کہا، قرآن میں دونوں ناموں سے پکارا گیا، یا بنی آدم کہا گیا، یا ایھا الانسان کہا گیا، جگہ جگہ دونوں ناموں سے خطاب کیا گیا۔ انسان جو ہے یہ انس سے بنا ہے، انس
جس میں پیار ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، اسے انسان کہتے ہیں، اور جس میں پیار، محبت، ہمدردی، ایثار، قربانی یہ سارے جذبے نہ ہوں تو وہ انسان کا ڈھانچہ تو ہے لیکن وہ حقیقت میں انسان کہلانے کا مستحق نہیں. اسی لیے شاید زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، اسی لیے شاید کچھ لوگوں کو تعبیر میں ظالم کہا جاتا ہے، کچھ انسانوں کو تعبیر میں درندہ کہا جاتا ہے. انسان انہیں نہیں کہا جاتا اس لیے کہ وہ صفات ان کے اندر نہیں ہوتی. آپ قرآن مجید جہاں ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے من الجنۃ والناس پر، اور اس کے بعد ایک دعا لکھی ہے قرآن میں، دعاء ختم القرآن. وہ دعا شروع ہوتی ہے اللہم آنس وحشتی. یہ آنس بھی جو ہے یہ انس سے بنا ہے. اے اللہ میری وحشت کو انس سے بدل دے. فی قبری، میری قبر میں جب مجھے رکھ کے لوگ چلے جائیں گے، میں ترے تنا رہوں گا تو میری مجھے وحشت ہوگی، اس وحشت کو انسیت میں بدل دے. کس کے صدقے میں؟ یہ جو میں نے تلاوت کر کے پورا قرآن مکمل کیا، یہ قرآن کی تلاوت کے صدقے میں میری قبر میں وحشت کو انسیت سے. تو ہمیں انسان کہا گیا، ہم لوگ انسان، اور انسان میں پھر ہمارا درجہ بہت بلند. انسانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے آخری اور سب سے پیارے اور سب سے لاڈلے نبی کی امت میں پیدا کیا، جن کی نبوت قیامت تک رہنی ہے، قیامت کے بعد بھی رہنی ہے. اس نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے ہماری ذمہ داریاں اور بڑھ گئی. ہمارے اندر یہ صفت انسیت کی یہ بہت زیادہ کوٹ کوٹ کر کے بھری ہونی چاہیے. ہمیں بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی بدلے کے اور بغیر کسی دنیاوی عوض کے ہمیں لوگوں سے پیار جتانا، ہمیں لوگوں سے ہمدردی کرنی، ہمیں لوگوں کے سامنے قربانیاں پیش کرنی. اس ملک کے اندر بہت بڑی آبادی وہ غیروں کی، مسلمان کے علاوہ جتنے ہیں ان سب کو اگر آپ ایک خانے میں رکھ دیں، غیر کے خانے میں رکھ دیں تو بہت بڑی آبادی ہے. اگر اس کو 20 مانیں گے تو وہ 80 ہو جائے گی. تو یہ 80 میں 10، 12، 15% جو ہے وہ فرقہ پرست ہے. اگر 15 کو آپ نکالیں گے 80 میں سے تو 65% لوگ جو ہے وہ خالی الذہن لوگ ہیں، وہ ذہن کے صاف لوگ ہیں. وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم لوگ ان کے قریب جا نہیں رہے. ابھی گجرات حادثے میں بلقیس نامی خاتون کے ساتھ جو حادثہ ہوا، جو ظلم و بربریت ہوئی، اور اس خاتون نے جس حوصلے کا، عزم کا اظہار کیا اور مقدمے کی پیروی کرتے کرتے ان 11 مجرموں کو جیل کی کالی کوٹری میں پہنچایا، ان کو 15 اگست کو رہا کر دیا گیا. اب اس رہا کر دینے کے بعد ملک کے اندر جو ہے ایک بھونچال آیا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی اس کی فریاد رسی کون کرے گا، کون اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. لیکن کل رات تک کی یہ رپورٹ ہے، سپریم کورٹ میں 6000 درخواستیں دوبارہ ان کو جیل میں بھیجے جانے کے لیے ڈالی جا چکی ہے، اور یہ سب کی سب غیر ہے.
یہ 6000 درخواستیں ڈالنے والے ہمارے مذہب سے نہیں ہے، دوسرے مذہب سے۔ کون؟ انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ۔ پتہ چلا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کے قریب نہیں ہو پاتے۔ اور قریب ہونے کا بہترین راستہ جو ہے وہ خدمت خلق، جس کو عیسائی برادری نے اپنایا، کرسچینٹی نے اپنایا، خدمت خلق کو انہوں نے اپنا لیا اور وہ پھیلتے چلے گئے اور اپنے مذہب کو پھیلاتے چلے گئے، اور ہم لوگ دیکھتے رہ گئے۔ میدان تو ہمارا تھا، یہ خدمت خلق کا میدان ہمارا تھا، ہم کھڑے رہ گئے، دوسرے بڑھ گئے۔ ہمارا میدان کیسے ہے؟ آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی خدمت کو قرآن مجید کے اندر مختلف زاویوں سے، تعبیرات سے بیان کرتے ہیں۔ میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے، یہاں بھی لفظ انسان آیا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اللہ آزمائش کے لیے ان کو جو ہے کچھ نوازتے ہیں، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، اس کو کچھ انعام دیتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، کچھ دولت مال جائیداد مل جاتی ہے، وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرا رب نے میرا بڑا اکرام کیا، اور یہ اکرام میری ذاتی قابلیت کی وجہ سے کیا۔ جی جو قارون کے واقعے میں ہے نا، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي، قارون نے کہا کہ بھی یہ خزانہ جو ہے میرے علم و فن کی وجہ سے مجھے ملا، اللہ کے دینے کو اس نے مانا نہیں، یہ تو میرا فن تھا۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو علم تھا، فن تھا، ہنر تھا، اس کی وجہ سے یہ چیز مجھے ملی ہے، باقی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی اکرام وغیرہ نہیں کیا۔ ویسے ہی فیقول ربی اکرمن، عام انسانوں کا حال کیا ہے؟ اللہ کی نعمتیں جب ملتی ہیں تو یہ کہتے بھی اللہ نے دیا ہے، میں مستحق تھا، دیا۔ اور اسی خدا نے جب وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اب اللہ نے اس کو جو ہے دوسرے طریقے سے آزمایا اور اس کے رزق میں تنگی کر دی، تو کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، میں مستحق تھا پھر بھی مجھے نہیں ملا۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے نہ ملنے کی وجہ غور کیا، غور کر تجھے نہ ملنے کی وجہ کیا ہے۔ اب مذہب کے اعتبار سے ہم سوچیں گے کہ ہمیں نہ ملنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، تو یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی ہم اللہ کے احکامات کی فرما برداری نہیں کر رہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، روزہ نہیں رکھ رہے، عبادات انجام نہیں دے رہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی عبادات کو، فرما برداری کو وجہ نہیں بتاتے، وجہ بتاتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا اکرام تم نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں۔ بھئی تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ نے نہیں دیا، تو جن کو اللہ نے دیا ہے ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ ہمارے محلے میں جو ہے 12-15 یتیم رہتے ہیں، ان کی کفالت کرنا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ 1-2 بچوں کی کفالت کر لیں۔ بھئی کتنا ہوتا ہے؟ مہینے کو 3000 روپے ہوتا ہے، وہ آدمی 5000 روپے دے دے گا، کسی اور کے پاس جاؤ وہ 5 دے دے گا، آپ لے آؤ، اس کو جمع کرو، وہ 12-15 یتیموں کی کفالت، ان کے گھرانے کی کفالت آپ کرو۔ اللہ فرماتے تمہارے پاس نہیں تھا تو جن کے پاس تھا ان کو ابھارنے کا کام بھی تم نے نہیں، وَلَا تَحَضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔
تو رزق کی تنگی کی بنیاد اور وجہ جو اللہ بیان فرما رہے وہ یہ بیان فرما رہے کہ بھئی تم تو یتیموں کا خیال نہیں کرتے، مسکینوں کے کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں، کل ملا کے اس سے خلاصہ نکالیں گے تو وہ یہ نکلے گا انسانوں کی خدمت کے لیے تم کبھی تیار نہیں۔ ایسا آپ چلے جائیں گے قرآن میں بہت ساری جگہ ہے، سورہ مدثر میں 2 رکوع ہے، اس میں اللہ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے آپسی مکالمے کو ذکر کیا۔ ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے بھئی آپ تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، کیسے جہنم میں چلے گئے؟ تو وہ جہنم میں جانے کی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ جہنمی اپنے جہنم میں جانے کی وجوہات بیان کریں گے کب؟ جب دنیا ختم ہوگی، جب وہ فیصلے ہو جائیں گے، لیکن اس مکالمے کو اللہ نے آج قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ ایسا ہوگا۔ تو جہنمی جواب کیا دیں گے؟ ایک تو قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے، نماز نہیں پڑھتے تھے، جہنم میں ڈالے گئے، لیکن اس کے بعد کی وجہ کیا ہے؟ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ سورہ دہر کی ابتدائی آیتوں میں چلے جائیے جی، سورہ دہر میں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہی بیان کر رہے ہیں، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آپ پورے قرآن کا مطالعہ کر جائیے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے، انسانوں کی خدمت کے لیے کھڑا کیا۔ ہم پیدا کیے گئے ہیں دوسروں کے لیے، ہمارے ذمے بہت بڑا کام، ہمارے اپنے مذہب کا کوئی مذہب پر قائم نہیں ہے تو خدمت کے راستے سے اس کے قریب ہو اور اسے مذہب پر کھڑے ہونے کی میں مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اس خدمت کے راستے سے اس کے قریب ہو، اس کے حق میں، اس کے مقدر میں اگر مذہب بدلنا ہوگا وہ بدلے گا، آپ کے قریب ہو جائے گا۔ لیکن ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، ایمان کی شاخ، ایمان جو ایک درخت ہے، وہ ایمان ایک درخت ہے، اس درخت کے بارے میں فرماتے اس کی شاخیں 70 سے زیادہ ہیں، وہ شاخ جڑ سے جڑی رہتی ہے، شاخ جو ہے وہ ایمان کا جز ہے، اور جز کو کبھی کل بنا کر کے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس میں سب سے آخری درجہ جو ہے راستے سے کسی تکلیف پہنچانے والی چیز کو کنارے لگا دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ایمان کا جز ہے۔ اور ہم لوگوں نے اس اہم شعبے کو بھلا دیا، ہمارے ذہن و دماغ سے یہ اوجھل ہو گیا، غیروں نے اس کو اچک لیا، ہم اپنی جگہ میں بیٹھے رہے، ہم لوگ اپنی ذات کی حد تک محدود ہو گئے، گھر کی حد تک رہ گئے۔ اس کا بہت بڑا
نقصان ہوا اور اسی نقصان کا خمیازہ آج شاید ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یہ کام بہت پہلے شروع ہوا ہوتا تو 6000 درخواستیں جو پڑی ہیں، یہ کام اگر ہم پورے ملک میں کر رہے ہوتے وہ 60,000 وہ 6 لاکھ درخواستیں پڑی ہوتی۔ الحمدللہ جمعیت علماء ہند ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پلیٹ فارم حکومت کی نظر میں قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، حکومت کی نگاہ میں شکوک و شبہات سے پاک و صاف پلیٹ فارم ہے، اور ہندوستان کی تاریخ میں ہندوستان کی آزادی میں جمعیت علماء ہند کی خدمات کو قبول کیا جاتا ہے۔ ایسی یہ تنظیم، اس تنظیم سے جڑ کر کے اس پلیٹ فارم سے کام کرنے کی ضرورت۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جمعیت علماء کیا کر رہی ہے؟ جی کچھ لوگ جو ہے وہ خود تو کچھ کرتے نہیں، اور ٹوٹا پھوٹا کام کچھ لوگ دیوانے کرتے رہتے ہیں، تو ٹوٹا پھوٹا کام کرنے والوں پر اعتراض بیٹھ کے کرتے ہیں جمعیت علماء کیا کر رہی ہے، جمعیت علماء کیا کر رہی ہے۔ جمعیت علماء کیا کر رہی ہے اس کی خدمات کو گنانا اس کے لیے بڑا لمبا زمانہ چاہیے۔ ابھی قریب کے حالات میں جمعیت علماء نے کیا کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مختلف بہت ساری تنظیمیں ہیں، افراد ہیں، عمائدین ہیں، وہ مسائل تو ذکر کرتے ہیں، حالات تو بتاتے ہیں، حالات کا حل کیا ہے، سلیوشن کیا ہے وہ کوئی نہیں بتاتا، اور جمعیت علماء ہند وہ حالات کے ساتھ اس کا سلیوشن بتاتی ہے، اس پر عمل کرواتی ہے۔ وہ سلیوشن، وہ حل جذبات سے عاری ہوتا ہے، وہ جذباتی نہیں ہوتا، وہ دور اندیشی پر مبنی ہوتا ہے، وہ ملک کے حالات کے پیش نظر پالیسی بنائی جاتی ہے۔ ابھی جو گستاخی رسول کا مسئلہ چلا 2-3 مہینے پہلے، اس میں جو ہے ملک میں 2 پالیسیاں بنی۔ ایک پالیسی جمعیت علماء ہند کی تھی جس میں دارالعلوم دیوبند، دعوت و تبلیغ اور جمعیت علماء، ان سے منسلک جتنے ملک میں لوگ ہیں ان سب کی یہ پالیسی تھی کہ یہ گستاخی رسول کے مسئلے کو سڑک پر لانا نہیں چاہیے، احتجاج وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، جلسے جلوس نہیں ہونا چاہیے، اس کو قانونی لڑائی لڑنا چاہیے۔ یہ پالیسی جمعیت علماء کی بنی، کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، لوگ کہنے لگے کہ بھئی ہمیشہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، خاموش رہنے کی بات کرتے ہیں، اس موقع پر یہ ہونا تھا، یہ ہونا تھا۔ ایک پالیسی جی کچھ لوگوں نے ایک پالیسی بنائی، وہ یہ بنائی کہ نہیں احتجاج ہوگا، جلسہ ہوگا، جلوس ہوگا، جمعے کے بعد احتجاج کریں گے۔ وہ کن لوگوں کی پالیسی تھی میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ اب جمعے کے بعد جو ہے 15-17 صوبوں کے اندر جمعے کی نماز کے بعد احتجاج ہوا، اور وہ احتجاج انتشار کی شکل میں بدلا۔ اس میں جھارکھنڈ رانچی میں 2 مسلمان شہید ہوئے اور 700 سے زائد مسلمان وہ قید ہوئے، اور ان پہ جو دفعات لگی وہ دفعات ملک مخالف سرگرمیوں والی لگی جس میں بیل نہیں ہوتی۔ 700 سے زیادہ افراد۔ سہارنپور کی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی جس میں مسلم نوجوانوں
پر جو ہے لاٹھی برسائی جا رہی تھی، یہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے جس سے روکنا چاہتی تھی جمعیت علماء ہند، اور وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اور جمعیت علماء ہند کھڑی ہے، جن لوگوں نے گستاخی کی ہے، جمعیت علماء کا یہ مطالبہ ہے کہ بھئی مذہب چاہے کوئی بھی، اس مذہب کے پیشواؤں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے ایک سزا کا قانون بنے، یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیا جاتا رہے گا، آج نکل ہوگا۔ تو جمعیت علماء ہند جو ہے وہ سنجیدہ پالیسی بناتی ہے، مسائل کے ساتھ وہ حل بھی نکالتی ہے۔ مثلا ماب لنچنگ شروع ہوئی، ملک کے اندر ماب لنچنگ کا سلسلہ شروع ہوا، اخلاق نامی ایک شخص سے وہ شروع ہوا اور چل رہا ہے۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، ہر ایک سمجھتا ہے کہ مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا؟ حل کیا؟ ٹھیک ہے، اخروی اعتبار سے جو ہے ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، تو ماب لنچنگ میں جو ہوگا وہ کمزور، نہتہ، ضعیف، لاچار، مجبور، ایک بڑی بھیڑ میں پٹ کے ختم ہو گیا۔ شہید کا درجہ اسے امید ہے کہ مل جائے گا، اور شہید کا درجہ مل جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا، اخروی فائدہ تو ہوگا، لیکن دنیا میں کیا؟ ٹھیک ہے، 100 آدمیوں کے بیچ میں ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہمارے بنڈیا میں ایک لڑکی، نام لینا نہیں چاہتا، ریکارڈ بھی ہوگا، اس نے جو ہے بھیڑیوں کی ایک جھنڈ میں اس نے ایک نعرہ لگایا، بھیڑیوں کے جھنڈ میں، وہ اس کی فطری جو ہے وہ ایمانی قوت تھی، ایمانی غیرت تھی، وہ فطرت تھی، اس میں کوئی بناوٹ نہیں، وہ اس کے اندر جو موجود تھا وہ زبان سے نکلا، بر وقت نکلا، اور جمعیت علماء ہند نے اسی غیرت اور اسی فطرت کی قدر کرتے ہوئے اسے انعام سے نوازا۔ اس انعام پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے، بہت ساری تنقیدیں ہوتی رہتی، یہ اچھی بھی چیز ہے، تنقید ہونا بہت اچھی چیز ہے، وہ ہوگی تو ہمارے اندر احساس ہوگا بھی ہمیں کوئی دیکھ بھی رہا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے کام سلیقے سے کرنا ہے۔ میں جا کے لاپرواہی میں مسجد میں ایک طرف 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جاؤں، لاپرواہی میں پڑھ رہا ہوں، 1 رکعت میں نے پڑھ لیا، مجھے لگا کہ ایک آدمی دور سے مجھے دیکھ رہا ہے، اب جب مجھے یہ احساس ہوا تو میری دوسری رکعت کی پوری کیفیت بدل جائے گی۔ اب میں ٹھیک سے کھڑا ہو گیا، رکوع ٹھیک سے ہو گیا، کہ تعدیل ارکان برابر ہو رہے، قوما جلسہ درست ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو تنقید کرنے والے جو ہے وہ ہمیں سیدھے رکھنے پر مجبور کرتے ہیں، وہ ہمیں سیدھا رکھنے کا کام کرتے، ان کے ہم شکریہ ادا کرتے رہو، آپ کا کام یہی ہے، اسی کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا، وہی کرتے رہے، ہمارا کام یہ، لکم دینکم، آپ کا کام یہ ہے، ہمارا کام یہ، ہم یہ کریں۔ تو جو ماب لنچنگ کا شکار ہے مر ہی رہا ہے، پتہ چل گیا کہ بھئی اس کے بیچ میں اللہ ہی بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ بچنے کے آثار نہیں، جب مر ہی رہا ہوں یہ ایک نعرہ ہی لگا دیتا، وہ نعرہ ہزاروں مرنے والوں کو حوصلہ دے دیتا۔ یہ مجبوری والی موت کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، یہ حوصلہ کون دیں گے؟ جمعیت علماء ہند نے بہت غور و فکر کر کے اس حوصلے کو پیدا کرنے کے لیے ہندوستان کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ بہت سارے اغراض و مقاصد، ملک میں حالات آ جائیں، آسمانی مصیبتیں نازل ہوں یا کوئی اور آفت آ جائے، ایسے موقع پر انسانوں کی خدمت کے لیے
لوگوں کے اندر حوصلہ کیسے پیدا کیا جائے؟ تو جمعیت علماء نے جمعیت یوتھ کلب بنایا، جس کے نوجوان یہ ابتدائی ٹریننگ یافتہ ہے جمعیت یوتھ کلب۔ اور یہ جمعیت یوتھ کلب کے تحت انہیں جو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے وہ ٹریننگ بھارت سرکار سے منظور ہے۔ بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ ایک حکومت کا شعبہ ہے، جمعیت یوتھ کلب اس سے طیب ہے، اس سے الحاق کر کے وہاں سے ٹرینرز کو لے کر کے اپنے لڑکوں کو ٹرین کر رہی ہے۔ اور ملک میں اس وقت 35,000 سے زائد نوجوان وہ ٹریننگ پا چکے ہیں، تیار ہیں۔ یہ تعداد دن بدن بڑھے گی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ حوصلہ پیدا کرنے والی چیز ہے، اس کے حل کے طور پر یہ پیش کی۔ اسی طریق پر NEP نیو ایجوکیشن پالیسی، اس کے ذریعے بہت ساری مصیبتیں لانے کا ارادہ کیا گیا ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے، اس کے حل کے لیے جمعیت اوپن اسکول قائم کیا گیا۔ ہمارے دینی مدارس میں جمعیت اوپن اسکول کے ذریعے ہم عصری تعلیم دلائیں گے، اور جمعیت اوپن اسکول کے ذریعے جو بھی سرٹیفکیٹ ڈگریاں چاہیے اپنے مدارس میں جاری کریں گے۔ تو یہ ہے جمعیت علماء کا کام، وہ مسائل کا حل بہت سنجیدگی سے، دور اندیشی سے اور بہت سارے مشوروں کے بعد بیٹھ کر کے طے کرتی ہے۔ تو جمعیت علماء ہند ایک ایسی تنظیم ہے جس تنظیم کی خدمات کو، جس کے نام کو قدر کی نگاہ سے یہاں کی حکومتیں دیکھنے پر مجبور ہیں۔ الحمدللہ یہ جماعت ساؤتھ انڈیا میں معروف نہیں، نارتھ میں تھی، اب الحمدللہ ہمارے ساؤتھ میں، تمل ناڈو میں، آندھرا، تلنگانہ میں، کرناٹک میں، اور گزشتہ ٹرم سے کیرلا میں یہ جماعت قائم ہو چکی ہے۔ وہاں کی یونٹ بھی اب کیرلا کی اچھی خاصی مضبوط ہو چکی ہے، اور کرناٹک اور اس کے اضلاع میں بھی یہ جماعت الحمدللہ بہت زیادہ متحرک ہو چکی ہے۔ ہم سبوں کو اس کا حصہ بنانا، اپنی دنیا کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے۔ یہاں کچھ ملتا نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جمعیت علماء ضلع بیلگام کے صدر صاحب کو 15,000 روپے تنخواہ ہے، سیکریٹری صاحب کو 10,000 ہے، صوبے کے صدر کو 50,000 تنخواہ ہے۔ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جیب کا پیسہ ہے، جیب کا پیٹرول ہے، اپنا ذاتی وقت ہے۔ یہ احباب بنگلور آتے ہیں تو ذاتی پیسہ خرچ کر کے جمعیت علماء کے پاس کا، جمعیت علماء لینے والی تنظیم ہے، دینے والی، وہ لے کر کے مستحقین کو دیتی ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ خذ من اموالہم، لے لو ان سے زکوٰۃ، تقسیم کر دو مستحقین میں۔ جمعیت علماء وہ کام کرتی ہے۔ کچھ تنظیمیں ہیں جہاں عہدوں پر آنے کے بعد تنخواہیں ملتی ہے، ٹی اے ملتا ہے، سفر کا الاؤنس ملتا ہے، کیا کیا سب۔ ہمارے یہاں کچھ نہیں۔ ہم اپنی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، وہ ہمارا اصل کام ہے۔ اس سے وقت بچا کر کے، نکال کر کے تنظیم کے کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں۔ یہ جو تنظیم کے کاموں میں لگاتے ہیں، یہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے۔ بہت ساری تنظیمیں ہیں، وہاں بہت کچھ ملتا ہوگا، یہاں آخرت میں ملے گا، لیکن اپنی آخرت بنانے کے لیے آپ سب حضرات جو مختلف تعلقوں سے ہیں، جی ضلع بیلگام سے ہے، اس پلیٹ فارم کو مضبوط کیجئے۔ اپنے ضلع کے مستحقین
مختلف قسم کے لوگ ہیں. اس وقت جو ہے دو جگہیں ہیں جہاں ہماری نمائندگی بہت کم ہے، نہیں ہے، اور وہ دونوں جگہیں انتہائی اہم ہیں. ایک ہے ملک کی پالیسی بننے کی جگہ، ایک ہے اس بنی ہوئی پالیسی کو نافذ کرنے کی جگہ. پالیسی بننے کی جگہ ایڈمنسٹریشن یعنی وہ جو تعلیم پا کر کے IAS IPS کے آفیسران بنتے ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن پالیسی بنا. یہاں ہماری نمائندگی نہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی قوم کے باصلاحیت اور ٹیلنٹڈ بچوں کی ہم کفالت کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھ کر ان کو آگے بڑھائیں، اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھا کر کے IAS IPS کی کوچنگ کرا کے انہیں ایڈمنسٹریشن میں بھیجیں، تاکہ جب پالیسی بنے تو اپنے لوگ وہاں موجود ہوں. اور پالیسی نافذ کرنے کی جگہ وہ اسمبلی ہے، پارلیمنٹ. یہاں قوم کی ہمدردی، قوم کا درد رکھنے والے احباب کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں بھیجے، تاکہ پالیسی بن کے آئے تو اس کو دیکھ کر کے وہ نافذ کرانے کی کوشش کرے. اس کے لیے ہمیں تعلیم کے میدان میں محنت کرنی پڑے گی، اور انتخابات کے موقع پر قوم اور ملت کی ہمدردی رکھنے والے افراد کو متحدہ طور پر منتخب کر کے، متحد ہو کر کے ایک کے حق میں ووٹ کرنے کا یہ مزاج اور ماحول بنائے. آنے والے دنوں میں ملک کے جو حالات ہیں اس کو بدلنے میں شاید ہمیں مدد مل سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی ضلع کی جتنی خدمات ہیں اور گوکاک کی اس وقت جو ہمارے سامنے یہ خدمت ابھر کر کے سامنے آئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام خدمات کو قبول فرمائے. آخری سانس تک دین پر قائم رہتے ہوئے انسانی خدمت کا سلسلہ جاری رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ. میں مفتی صاحب کے دل سے ممنون و مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کا سایہ ملت اسلامیہ پر تعدیر قائم و دائم رکھے. اب میں جمعیت علماء گوکاک کی کارکردگی سنانے کے لیے، پیش کرنے کے لیے ہماری جمعیت